ایک چھوٹے سے شہر میں ایک پیارا سا بچہ رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ کو کھلونوں سے بے حد محبت تھی۔ اس کے پاس کھلونوں کی ایک پوری دنیا تھی، رنگ برنگی گاڑیاں، ایک چھوٹا سا روبوٹ، نرم نرم ٹیڈی بیئر اور ایک خوبصورت لکڑی کا گھوڑا۔ لیکن حمزہ کی ایک عجیب عادت تھی، وہ اپنے کھلونے سے کھیلتا تو بہت تھا مگر کھیلنے کے بعد انہیں ادھر ادھر چھوڑ دیتا تھا۔ کبھی گاڑی صوفے کے نیچے چل دی جاتی، کبھی روبوٹ الماری کے پیچھے گم ہو جاتا اور کبھی ٹیڈی بیئر بستر کے نیچے جا چھپتا۔ ایک دن حمزہ کی سب سے پسندیدہ لال رنگ کی ریسنگ کار کہیں گم ہو گئی۔ حمزہ نے پورا کمرہ چھان مارا، بستر کے نیچے دیکھا، الماری کے اندر دیکھا، یہاں تک کہ پردوں کے پیچھے بھی جھانکا، مگر ریسنگ کار کہیں نظر نہ آئی۔ حمزہ بہت اداس ہو گیا۔ رات کو جب وہ سونے لگا تو اس نے آہستہ سے کہا، کاش کوئی میری کار ڈھونڈ دیتا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ بات کوئی سن رہا ہے۔ اسی گھر کے ایک پرانے کمرے میں ایک چھوٹا سا بھوت رہتا تھا، مگر وہ ڈراؤنا بھوت نہیں تھا۔ وہ بہت نرم دل اور بچوں سے محبت کرنے والا بھوت تھا۔ اس بھوت کا نام تھا بابو بھوت۔ بابو بھوت کو بچوں کی ہنسی بہت پسند تھی۔ جب بھی کوئی بچہ روتا یا اداس ہوتا، بابو بھوت کو بالکل اچھا نہ لگتا۔ اس رات جب حمزہ سو گیا تو بابو بھوت آہستہ آہستہ کمرے میں آیا۔ وہ ہوا کی طرح ہلکا تھا، اس کے قدموں کی آواز بھی نہیں آتی تھی۔ بابو بھوت نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے بولا، حمزہ کی لال کار کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی۔ پھر وہ میز کے نیچے گیا، پھر الماری کے پیچھے، پھر پردوں کے پاس۔ آخر کار اسے صوفے کے نیچے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ وہی لال رنگ کی ریسنگ کار تھی۔ بابو بہت خوش ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کار اٹھائی اور حمزہ کے کھلونوں والے ڈبے میں رکھ دی۔ صبح جب حمزہ اٹھا تو اس نے حیرت سے دیکھا کہ اس کی گمشدہ کار ڈبے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا، امی امی میری کار مل گئی۔ مگر اسے یاد تھا کہ اس نے تو کار یہاں نہیں رکھی تھی۔ وہ تھوڑا حیران ہوا مگر پھر کھیل میں لگ گیا۔ بابو بھوت کمرے کے کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب بابو بھوت نے فیصلہ کیا کہ جب بھی کسی بچے کا کھلونا گم ہوگا وہ اسے ڈھونڈنے میں مدد کرے گا۔ چند دن بعد حمزہ کی چھوٹی بہن عائشہ اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی گڑیا کا نام تھا پری گڑیا۔ کھیلتے کھیلتے اچانک گڑیا کہیں گم ہو گئی۔ عائشہ رونے لگی، میری پری گڑیا کہاں گئی، میری پری گڑیا کہاں گئی۔ حمزہ نے بہت تلاش کیا مگر گڑیا نہ ملی۔ رات ہوئی، بچے سو گئے اور بابو بھوت پھر سے کمرے میں آیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں عائشہ، تمہاری گڑیا بھی مل جائے گی۔ وہ پورے گھر میں گھومنے لگا، کبھی میز کے نیچے، کبھی صوفے کے پیچھے، کبھی دروازے کے پاس۔ آخر کار اسے گڑیا پردے کے پیچھے گری ہوئی ملی۔ ابو بھوت نے گڑیا اٹھائی، اس کے بال ٹھیک کیے اور عائشہ کے تکیے کے پاس رکھ دیا۔ صبح جب عائشہ جاگی تو اس کی گڑیا اس کے پاس تھی۔ وہ خوشی سے ہنسنے لگی، حمزہ بھائی دیکھو میری گڑیا واپس آ گئی۔ حمزہ اب واقعی حیران تھا۔ اس نے سوچا، آخر یہ سب کون کر رہا ہے؟ ایک رات حمزہ نے سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ وہ سونے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ رات کے آدھے حصے میں اچانک کمرے میں ہلکی سی ہوا چلی اور بابو بھوت اندر آیا۔ حمزہ نے آنکھیں تھوڑی سی کھول کر دیکھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پیارا بھوت کھڑا تھا، مگر وہ ڈراؤنا نہیں تھا، وہ تو بالکل کسی دوست کی طرح لگ رہا تھا۔ حمزہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا، تم کون ہو؟ بابو بھوت تھوڑا سا گھبرا گیا مگر پھر آہستہ سے بولا، میں بابو بھوت ہوں، میں بچوں کے گمشدہ کھلونے ڈھونڈتا ہوں۔ حمزہ حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ تو میری کار بھی تم نے ڈھونڈی تھی؟ بابو بھوت مسکرایا، ہاں، کیوں تم اداس ہو گئے تھے؟ حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو بہت اچھے بھوت ہو۔ اس دن کے بعد حمزہ اور بابو بھوت دونوں دوست بن گئے۔ حمزہ نے ایک وعدہ بھی کیا، اب میں اپنے کھلونے ادھر ادھر نہیں پھینکوں گا،
बाबू भूत खुश हो गया, मगर वो फिर भी कभी कभी मदद करता रहता था। अगर किसी खिलौने का पहिया निकल जाता, बाबू भूत उसे जोड़ देता। अगर कोई खिलौना बिस्तर के नीचे चला जाता, वो निकाल कर रख देता। आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में एक अजीब सी बात मशहूर हो गई। इस घर में खिलौनों वाला भूत रहता है जो बच्चों की मदद करता है, मगर वो सिर्फ अच्छे बच्चों की मदद करता है। जो बच्चे अपने खिलौनों का ख्याल रखते हैं, उनकी चीज़ें कभी ज़्यादा देर तक गुम नहीं होती। और बाबू भूत आज भी कभी कभी रात को आता है और आहिस्ता से कहता है, क्या किसी बच्चे का खिलौना गुमा हुआ है? बाबू भूत हाजिर है। फिर कमरे में हल्की सी हंसी गूंजती है और किसी न किसी बच्चे का खिलौना वापस अपनी जगह पर आ जाता है। कहते हैं, अगर आप अपने खिलौनों का ख्याल रखें और दूसरों के साथ शेयर करें, तो शायद एक दिन बाबू भूत आपके कमरे में भी आए और आपका भी दोस्त बन जाए।